جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ کہ وہ حضور کے خلاف بد زبانیاں کرتا ہے، بری زبان استعمال کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے جنت حاصل کروں۔ حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل، دونوں دوڑے دوڑ گئے۔ وہ سب سے چھوٹے تھے صحابہ میں سے، معاذ اور واپس نام آتے ہیں روایات میں کے، سب سے چھوٹے تھے، دوڑے غزوہ بدر کے نکلنے۔ وسسانی کرام صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے، آج کچھ بدبخت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ عقل کے اندر حضور نے انہیں جنت کی بشارتیں دے چکے ہیں۔ حضور نے کتنی دفعہ جنگ بدر کے شریکین کو جنت کی بشارت دی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو جنگ بدر میں شریک ہوتے ان کی ہمیشہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ وہ کہ جن کو رب فرماتا ہے کہ جب تم کمزور تھے، بے ساز و سامان تھے، تو میں نے تمہاری مدد کی، اور مدد ایسے ہی کی۔ اب پڑھ کے دیکھیے نا، 313 بندے اور 1000 کی نظر نہیں تھا، اس میں اللہ رب العزت کی مدد بھی تھی، لیکن یہ ایمان بھی پختہ تھا، ایمان پختہ تھا، تب تک 313,000 کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت کو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے 3000 کیا، 5000 کو اس نے بے شک کر دیا۔ اور حضور دعا فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اسے پورا کر دے، یا الہی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا عنایت فرما۔ اے اللہ اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین کی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر مبارک گر پڑی، تب سے نسلی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا، اور آپ کی چادر مبارک دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دستعیذ ربک فاستجاب لکم، اے محبوب آپ کی دعا کو قبول کر دیا گیا ہے، اور فرشتوں کی قطاریں آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی معلومات کو ختم کروں گا۔ جو کفار کے بڑے نام نامی تھے نا، ان کو رب نے کیسے درست کیا۔ عتبہ شیبہ جو مشہور تھے، جب جنگ کی ابتدا ہو گئی تو وہ سامنے آئے، انہوں نے للکارا ہے ہمارے کوئی سامنے آنے والا آ جائے، تو 3 آدمی جو حضور نے بھیجے انسان میں سے ان کے سامنے آئے۔ جب وہ 3 آدمی سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو، کہ آپ تو کمزور سے بندے ہو، ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مولا کرام سیدنا علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب آئے تو ان کو جہنم واصل کر دیا، ان کا جو تکبر تھا، غرور تھا، وہ خاک میں ملا دیا۔ پھر ابو جہل جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اس کو جہنم کیسے واصل کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا میرے اس طرف بھی ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، اس طرف بھی ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے۔ پہلے ایک طرف والا پوچھتا ہے کہ جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا میرے دل میں خواہش ہے کہ میں اس کو جنت واصل کروں۔ پھر یہی دوسرے نے پوچھا کہ جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ کہ وہ حضور کے خلاف بد زبانیاں کرتا ہے، بری زبان استعمال کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے جنت حاصل کروں۔ حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل، دونوں دوڑے دوڑ گئے۔ سب سے چھوٹے تھے صحابہ میں سے، معاذ اور واپس نام آتے ہیں روایات میں کے، سب سے چھوٹے تھے، دوڑے ہوئے گئے اور انہوں نے اس کو جنت حاصل کیا۔ پھر دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو جہنم حاصل کر دیا ہے۔ حضور نے پوچھا اے معاذ تو نے کیا ہے یا واپس تو نے کیا ہے؟ وہ دونوں کہتے ہیں
آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں سنتے، معاذ اللہ اللہ کے ولی نہیں سنتے۔ جنگی بدر کا واقعہ ہے کہ دوسرے دن جب حضور کے حکم کے مطابق سب کفار کو ایک گڑھے میں جمع کیا گیا تو حضور نے ان کے منہ سے مخاطب کر کے فرمایا، کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے تو دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے سچ تک فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں۔ اللہ کے ولی اور نبیوں کی تو کیا بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو اس سے بھی یہ زیادہ سنتے ہیں۔ لیکن ایک نے جواب دے